درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس دن ہم سب اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں لوٹ جائیں گے۔ دھیرے دھیرے آفرین سے آدم سے لے کر کے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کچھ آگے چلے گئے اور کچھ پیچھے جانے والے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ایسا دن جس کے بارے میں قرآن میں میرے رب نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا، لوٹایا جائے گا۔ کیونکہ جملہ اہل اسلام و اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت، اور یہ مسلمہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ سب سے ان کی کارکردگیوں کا حساب لیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا۔ چھوٹا بڑا کوئی نہیں بچے گا۔ تو وہ دن جس دن ہمیں اور آپ کو اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جانا ہے، اس دن سے ڈرایا گیا ہے۔ اس دن سے ڈرو اور اس دن کا خیال رکھو کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن سب اپنے چھوٹ جائیں گے، اہل و عیال چھوٹ جائیں گے، مادر و پدر چھوٹ جائیں گے، دوست و احباب چھوٹ جائیں گے، گھر مکان چھوٹ جائے گا، سب چھوٹ جائے گا، اور دار فانی سے پوچھ کر کے اس کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہوگی۔ دوسری جگہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، قرآن پاک میں دوسری جگہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن پلٹا دیا جائے گا اس کی بارگاہ میں، اور پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا 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 تھا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ میں نہیں کرتا، میرے گھر کی بات نہیں، میرے باپ کی بات نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اترا ہے اس قرآن پاک کی بات۔ پھر سب کے سامنے یہ بتایا جائے گا کہ تم نے کیا 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 تھا، تمہاری ساری کرتوتیں، ہماری ساری کرتوتیں، وہ ساری کرتوتیں سامنے رکھ دی جائیں گی۔ ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہ ایسے ہوں گے، وہ گمان کرتے کہ میرا تو یہ گناہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ نگاہ قدرت میں گناہ ہوگا۔ جب ایسے گناہ کھلیں گے تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ مولا میں نے تو ایسا گناہ نہیں کیا، پھر یہ میرے نام عمل میں تھا۔ تو وہ بھی بتایا جائے گا کہ جسے تو نے گناہ نہیں سمجھا تھا یہ گناہ تھا۔ اچھا، ایسے لوگ بھی آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ سے امید کو توڑ دینا اور اتنا ڈر جانا، اتنا خوف کو اپنے اوپر غالب کر لینا۔ ایک چیز یاد رکھیں ہمیشہ، محبت میں ادب ہوتا ہے اور خوف میں ادب ختم ہو جاتا ہے۔ جو خوف خدا کہا گیا ہے، اللہ سے ڈرو۔ ایمان، علماء فرماتے ایمان خوف اور رجا کے درمیان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان اللہ سے خوف بھی ہو اور اس کی بارگاہ سے امیدیں بھی وابستہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، کہیں تو صفات غضب کا تذکرہ ہے اور کہیں صفات رحمت کا تذکرہ ہے۔ کہیں صفات غضب کا کہ اس سے خوف بھی ہونا چاہیے، لیکن صوفیاء کی بارگاہ میں آؤ تو کہتے ہیں خوف، رب سے محبت ہونی چاہیے۔ توجہ دیں، اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اب جب نافرمانی نہیں کرو گے تو پھر خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں خوف میں ادب ختم ہو جاتا ہے اور محبت میں ادب باقی رہتا ہے۔ ادب گاہے زیر آسماں عرش نازک کر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لو، چوراہے پر کھڑا سپاہی بار بار تھانے دار گزرتا ہے، اسے اپنی کرسی سے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس بات کا خوف نہیں کھڑا ہوں گا تو پھر یہ سزا دے گا۔
کہیں نہ کہیں لگا دے گا، کہیں نہ کہیں نوکری سے ہٹوا دے گا. اس کے اندر خوف شامل. جب آتا ہے سلوٹ کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، جب آتا ہے، لیکن جب نکل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ارے کم وقت نہ خود چین سے بیٹھتا نہ مجھے چین سے بیٹھتا. جہاں خوف ہوتا ہے وہاں ادب ختم ہو جاتا ہے، ادب نہیں رہتا. تو ادب کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. محبت لاؤ گے تو ادب پیدا ہو جائے گا، اور محبت نہیں ہے تو پھر ادب مفقود ہو جائے گا. وہ محبت ہی نہیں کہ جس میں ادب ملحوظ نہ ہو. تو ایسے دن جب اس کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو لوٹایا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر تمہیں بتایا جائے کہ تم نے کیا کیا کیا، تم نے کیا کیا کیا، اور وہ سب کے سامنے کھول دیا جائے گا. ابھی میں آپ کی نگاہوں سے چھپا کر کے کر لوں، آپ میری نگاہوں سے چھپا لیجیے. بندے سے چھپانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم آپ سے چھپا لیں، آپ ہم سے چھپا لیجیے. سماج سے آپ چھپا لیجیے، ہم سماج سے چھپا لیں. لیکن اس کی نگاہ قدرت سے چھپانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کی نگاہ قدرت سے کوئی اپنے آپ کو چھپا لے کہ ہاں میں نے یہ چھپ کر کے کر لیا. اس کی نگاہ قدرت سے نہ آپ کے اعمال چھپتے ہیں نہ ہمارے اعمال چھپتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے، آپ سے لیا جائے گا. لیا مواخذہ سب سے کیا جائے گا. اور جن کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ بے حساب جنت میں جائے گا، وہ لوگ بچیں گے بھی، ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، انہیں بے حساب جنت میں داخل فرمایا جائے گا. 5 وقتہ با جماعت نماز ادا کرنے والوں کے بارے میں بشارت ہے کہ جو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کریں گے اللہ رب العزت انہیں بے حساب جنت میں داخل فرمایا گا. بے حساب تو ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں بے حساب بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کی رحمت میں جگہ عطا کی جائے گی. اس کے جوار میں جگہ ملے گی، اس کے پڑوس میں جگہ ملے گی کہ جنہوں نے اس کے فرمانوں پر عمل کیا ہے، انہیں ان کے جوار میں بھی جگہ دی جائے گی. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دنیا جائے عبرت ہے اگر حاصل کرو تو. ہر چیز تمہارے اپنے رب کا پتہ دیتی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. ہم تمہیں میں ہیں، تم ڈھونڈتے کہاں؟ ہم تمہیں میں ہیں، تم ڈھونڈتے کہاں؟ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنی جسم کے اعضاء کو دیکھو، اپنے جسم کی رنگت اور بناوٹ کو دیکھو اور اس پر غور کرو تو تمہیں ایک خالق حقیقی ہونے کا پتہ چل جائے گا، اس کا پتہ چل جائے گا. صرف اپنی ذات پر. اسی لیے علماء نے اسے عالم کہا. کیا کہا ہے؟ عالم. جسم کو بھی، انسان کے جسم کو سر سے لے کر کے پاؤں تک کہا کہ ایک عالم ہے. اسے عالم دنیا جہان کو کہتے ہیں عالم. لیکن اسے بھی علامہ جلال الدین صاحب نے اپنی تفسیر میں اس جسم کو بھی عالم بیان فرمایا ہے کہ یہ جسم بھی آدمی کا کیا ہے؟ عالم ہے. یہ ایک عالم ہے، اور عالم کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کو پہچان لیا جائے. عالم خاتم مہر کرنے کا عالم، جاننے کا عالم. کسی چیز کو جانا جائے اور کس سے جانا جائے؟ جس چیز سے جانا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عالم کہا جاتا ہے. تو اس جسد خاکی کو بھی ایک عالم کہا گیا ہے. اس میں بھی ایک بادشاہ، ایک وزیر ہے، اور ایک باقی اعضائے جسم کیا ہے؟ وہ رعایا ہیں اس کی. کہ جب بادشاہ حکم دیتا ہے، وزیر کمانڈ کرتا ہے، اور پھر رعایا اس کے حساب سے چلتی ہے. نظر بغیر تمہارے دماغ چلائے اٹھ جائے گی، زبان بغیر، ورنہ ایک کھڑے ہوئے جو ہے کیا ہے، ایک مجسمے کو لے لیجیے، یہ کیوں نہیں چل پڑتا؟ یا ہم ایسے لوگ بھی دکھائیں گے کہ جن کے جسم میں جان ہے لیکن وہ چل نہیں سکتے. کیوں؟ کہ ان کے بادشاہ اور وزیر نے کام کرنا بند کر دیا.
نہیں چل رہے ہیں. نظریں کب اٹھتی ہیں؟ جب دماغ سوچتا ہے دل حکم دیتا ہے تب نظریں اٹھتی ہیں. ہاتھ کب اٹھتا ہے؟ جب دماغ سوچتا ہے اور دل اسے کمانڈ کرتا ہے تب ہاتھ چلتا ہے. تو سارے اعضاء جو ہے کیا ہے وہ اس کے تابع رہتے ہیں. یہ سارے جسم کے اعضاء، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، یہ سب کیا ہے؟ رعایا ہیں جو وزیر کے حکم پر جدھر وہ چاہتا ہے ادھر چل دیتے ہیں، جدھر وہ چاہتا ہے ادھر چل دیتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ بندے کی خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، مولا وہ کام کیے جو ہم نہ کرنا چاہتے تھے لیکن ہم سے تو کرائے گئے، ہم تو مجبور تھے، ہم تو اس کے تابع تھے. اسی مفہوم کو حدیث کریمہ میں درج کیا گیا اور فرمایا گیا ہے ہر چرواہے سے اس کی بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ ہر چرواہے سے اس کی بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر حاکم سے اس کے محکوم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حاکم میں نے تجھے تیرے حکم میں یہ لوگ دیے تھے، کیا تو نے انہیں میری فرما برداری میں چلایا تھا یا نافرمانی میں چلایا تھا؟ باپ ایک گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے، وہ جیسا چاہے گا ویسا گھر چلے گا. اور اگر وہ انہیں یوں ہی ڈھیل دے دے گا، جس طرح بکریوں کو چرواہا چھوڑ دے تو بکریاں پھر گھاس کی جگہ دوسرے کی کھیتیوں میں پہنچ جاتی ہیں، اور جب کھیتیوں میں پہنچ جاتی ہیں تو پھر چرواہا اور بکریاں سبھی مواخذے کے مستحق ہو جاتے ہیں. وہی حال یہ ہوگا کہ تمہاری یہ بکریاں ہیں، یہ جو جسم کے اعضاء ہیں، یہ اگر تمہاری نہ مان کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں تو پھر مواخذہ تم سے لیا ضرور جائے گا کہ تم نے اپنی ان بکریوں کو روکا کیوں نہیں تھا، کیوں نہیں روکا تھا. آج میاں کیا ہے، کوئی کمزور ہے کوئی طاقتور ہے. کچھ لوگ دین کے دامن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین، دامن ادیان سے باہر نکلنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی کمزور ہے کوئی طاقتور ہے. آپ طاقتور ہیں، آپ نے مجھے ستایا، ہم طاقتور ہیں، ہم نے اپنے کمزور کو ستایا. اب مساوات اور عدل و انصاف تو یہ ہے کہ جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے وہی تیرے ساتھ کیا جائے، لیکن اس کے اندر سخت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے جو آپ سے بدلہ لے سکے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ ایک دن تو ایسا ہے، اب کیا کرے گا؟ اے ادیان کے دامن سے باہر نکلنے والے، ادیان کے دامن سے اپنے ہاتھ کو جھڑک دینے والے، آئیں بتائیں کہ اگر تم مظلوم ہو تو تمہیں ظالم سے بدلہ کون دلائے گا؟ تو میں برجستہ کہتا ہوں اگر ظالم سے بدلہ دلانے والا ہے تو وہ کوئی نہیں ہے، دین ہے، مذہب ہے، اسلام ہے، جو ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلاتا ہے. اب مظلوم کہتا ہے گھبرا مت، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن میرا خالق تجھ سے میرا بدلہ دلائے گا. ایک دن میرا خالق اس سے میرا بدلہ دلائے گا. یا لیتنی کنت ترابا کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے، اللہ رب العزت میدان محشر میں اس بکری کے سینگ اگائے گا اور اس سے کہے گا اب لے لے اپنا بدلہ، اب لے لے اپنا بدلہ. اور جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا اور جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. کیونکہ اہل اسلام کا تو اجماعی طریقہ کہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے. جو اس بات سے منکر ہے وہ حدود مذہب میں داخل ہی نہیں ہے. نکلنا تو الگ کی بات ہے، پہلے داخل ہو اس کے بعد نکلے، داخل نہیں ہے. درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب کیا ہے، مظلوم اپنا دل پکڑ کر کے رہ جاتا ہے جب اس کے اندر ظالم سے بدلہ لینے کی سنگت نہیں، اپنا دل پکڑ کر کے رہ جاتا ہے. اسی مضمون کو ادا کرتے ہوئے کسی نے کہا دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھ. پر تو نہیں ہوتے اس کے لیکن اڑنے کی طاقت رکھتا ہے. جب مظلوم کی آہ آسمان سے ٹکراتی ہے تو آسمان ہل جائے. جب مظلوم کی آہ ٹکراتی ہے تو اس وقت مظلوم اپنا، ظالم اگر طاقتور ہے تو مظلوم اپنا دل پکڑ کر کے رہ جاتا ہے. پھر اسے کون دلاسا دیتا ہے؟ انہیں
انہیں دلاسا، ان کے دل کو سکون دیتا ہے دین اور مذہب کے ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن اس ظالم سے مجھے بدلہ دلایا جائے گا، اور اس دن قہار سب کو، جبار سب کو موت دے گا، بچھا دے گا اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہو اب کس کی بادشاہت ہے، اب کس کی بادشاہت ہے کوئی بولنے والا، ہے کوئی اپنی سربراہی کا دعویٰ کرنے والا، ہے کوئی اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرنے والا، ہے کوئی اپنی بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا؟ سب بے سود پڑے ہوں گے، جس مٹی ہو چکا ہوگا پڑے ہوگے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا کہ یہ کہہ سکے کہ مولا میری بھی حکومت ہے، میں حاکم ہوں۔ سارے حاکم بھی پڑے ہوں گے، سارے محکوم بھی پڑے ہوں گے، منتری بھی پڑے ہوں گے، سنتری بھی پڑے ہوں گے، سب پڑے ہوں گے۔ اس وقت کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا کہ مولا آج میری بھی حکومت ہے۔ اس وقت حکومت کس کی ہے؟ اس وقت پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی حکومت ہے۔ آج کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ میں فلاں علاقے کا حاکم ہوں، میں فلاں علاقے کا حاکم ہوں، میں فلاں قصبے کا چیئرمین ہوں، میں فلاں علاقے کا ودھایک ہوں، میں فلاں علاقے کا ایم پی ہوں، کوئی بھی کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت میرا رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، حکومت تو اس وقت بھی میری تھی، لیکن آزمائش کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، میں نے حکومتیں تمہیں دی تھی، لیکن تم نے میرے عدل و انصاف سے حکومتیں چلائیں کہاں؟ تم نے تو ایک طرفہ فیصلے کیے تھے، تم نے تو مظلوم کو ظالم سے اس کا بدلہ دلایا کب تھا؟ لیکن یہ آزمائش تھی جس میں ہم اور آپ فیل ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔